مشرکین مکہ کو پچھلی آیات میں دھمکی دی گئی کہ تم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا ہے آج کی آیات میں یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے ہم پکڑ بہت بڑی، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے۔ بطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ۔ بڑی پکڑ سے مراد وہ ہے کہ مشرکین مکہ کو میدان بدر میں بہت ذلت امیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بڑے تیاریوں کے ساتھ اور بڑے خوشیوں کے ساتھ ناچتے کودتے ہوئے آئے، تلواریں لے کر، نیزے تیر لے کر، کہ ہم آج مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے۔ 1000 تلواروں کا اور 8 تلواروں کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف 8 تلواریں تھیں اور 313 بے سر و سامانی کے عالم میں خالی ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب لڑائی ہوئی تو ایسا ان کو سبق سکھایا کہ 70 بڑے بڑے کافر وہ جہنم واصل ہوئے، 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہوئے، اور بہت سارے ایسے دم دبا کر بھاگے کہ گھروں میں جا کر ایسے چھپے کہ 6 مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یہ ذلت امیز ان کو شکست ہوئی اور یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ فرمایا جس دن ہم پکڑیں گے پھر پکڑنا بڑا، بے شک ہم انتقام لینے والے، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ تو پھر مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بھی مختصر سا ان آیات میں بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آئے ان کے پاس پیغمبر بڑے عزت والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اس کو جا کر کہا ان ادوا الی عباد اللہ، یہ کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، کہ تم نے جو بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور ایسے غلام کہ کوئی تنخواہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، سارے کام ان سے لیتے تھے، ایسے مفت کے ملازم ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ایک تو یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ جو بندے ہیں بنو اسرائیل ان کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں آگے سرکشی نہ کرنا۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل۔ واضح دلیل کیا تھی؟ ایک بڑی 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا کہ لاٹھی پھینکتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ یہ معجزہ تھا تاکہ یہ مان لے کہ اللہ کے پیغمبر۔ دوسری نشانی یہ تھی اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کر کے ایسے جب نکالتے سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہ نشانیاں بھی اس کو دکھائیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آیا۔ فرعون دھمکیاں دی، مارنے کی دھمکیاں دی، اور کہنے لگا ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے بھی پروردگار کی، میں اس کی پناہ میں ہوں۔ ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے رجم کرو گے، سنگسار کرو گے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر دیکھو ہوتا کیا، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، دعا کی بھی موسیٰ علیہ السلام نے، جس کو کہتے ہیں نا اینڈ ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، سمجھا سمجھا کر، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ آخر انہوں نے دعا کی اور فرعون کی قوم کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے کہا ان ہؤلاء قوم مجرمون، بے شک یہ قوم مجرم ہے، مجرم ہے، ان کو یا اللہ سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وحی بھیجی
کہ رات کے وقت آپ سارے بنو اسرائیلیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں رات کے وقت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی بنو اسرائیلی تھے ان سب کو اطلاع دے دی کہ فلاں دن رات کو ہم لوگ روانہ ہوں گے، آدھی رات کے بعد۔ اب وہ کوئی دو چار نہیں تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، لیکن اللہ کی شان جب یہ نکلے تو حالانکہ ایک آدمی بھی بچہ رونے لگ جائے شور رات کو بہت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ایسا سلایا، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی، آنکھیں کھلی فوج کی، پولیس کی، انہوں نے فوراً فرعون کو اطلاع دی کہ بنو اسرائیلی یہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ اس نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کہا فوراً کو گرفتار کرو، نکلو، فوج کو کہا۔ روانہ ہوئے، آگے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے، اور نیچے گہرا آگے دریا ہے، سمندر ہے۔ تو بنو اسرائیلی کہنے لگے کہ موسیٰ تو نے مروا دیا آج، کیونکہ فرعون بڑا سرکش ظالم تھا اور مجرموں کو دیواروں کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھ کے کیل ان کو گاڑ دیتا اور پھر قتل کر دیتا۔ تو آج تو ہم مارے گے، آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، رات کو لے چلنا میرے بندوں کو، لیل، رات کے وقت، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ پہلے بتا دیا کہ تم پیچھا کیے جاؤ گے، تمہارا پیچھا کریں گے یہ فرعونی۔ اور پیچھا انہوں نے کیا، اور ایسے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے پیچھے، ان کو واضح آ رہی ہیں کہ وہ لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو بحر کلزم، انہوں نے لاٹھی ماری تو وہی دریا جو پانی تھا وہ برف کے بلاک بن کر 12 راستے بن گئے، اور راستے بھی ایسے کہ اس میں کھڑکیاں تھیں کہ ادھر سے جانے والے ادھر والوں کو دیکھ رہے۔ تو یہ آرام سے بنو اسرائیلی داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ بالکل درمیان میں پہنچے، ادھر سے فرعون اور اس کا لشکر کنارے پر آ گیا، اور فرعون کا تو دعویٰ تھا کہ میں رب ہوں، کہنے لگا دیکھو دریا نے بھی میرے لیے راستہ بنا دیے۔ تو ادھر سے یہ داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں تھے، وہ پار جب لگے اور یہ درمیان میں پہنچ گئے، بالکل درمیان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا تم دریا کو، سمندر کو ٹھہرا ہوا، رکا ہوا چھوڑ دینا۔ اور دوسری جگہ روایات میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ اپنی لاٹھی کو مارو، جب نکل جاؤ باہر پھر لاٹھی کو مارو۔ انہم جند مغرقون، بے شک یہ ایسا لشکر ہے جس کو غرق کیا جائے گا۔ اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے انہوں نے لاٹھی کو مارا تو وہی برف کے بلاک دوبارہ پانی کی چھالیں مارنا شروع، اور یہ فرعونی سارے کے سارے اندر غرق۔ اور جب اس کو ہوتے آئے، کیونکہ عین موت کے وقت جب روح نکل رہی ہو تو اس وقت انسان کے سامنے آخرت کھلتی ہے، فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں اور آخرت کے حالات بھی نظر آ جاتے۔ تو اس کو جب ہوتے آئے تو اس کو نظر آ گیا کہ میں تو مرنے لگا ہوں۔ کلمہ بھی پڑھا، کلمہ پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلآن وقد عصیت قبل، 11ویں سپارے میں آتا ہے کہ اب تیرا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہے، اس سے پہلے تو نے نافرمانیاں کی تھی اور تو خدائی کے دعوے کرتا رہے، ہلاک ہو گئے۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے باغات، چشمے، وزروع، کھیتیاں، و مقام کریم، بڑے اچھے اچھے عمدہ قسم کے گھر چھوڑ گئے، کوٹھیاں تھیں بڑی بڑی، اور سب کچھ چھوڑ گئے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور بڑی خوشی کی چیز تھی جس میں وہ آسودہ حال رہتے تھے۔ کذالک، اسی طرح ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر غرق ہوئے۔ اور یہ کس کو ملی؟ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وارث بنا دیا ہم نے ان سب چیزوں کا دوسری قوم کو۔ وہ جو بنی بنائی چیزیں تھیں سب کی سب بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ آسمان اور زمین ان فرعونیوں پر نہیں رویا، ویسے آسمان اور زمین روتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ زمین کے وہ حصے اس پر روتے ہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ جگہ روتی ہیں کہ ہمارے اوپر عبادت کرنے والا چلا گیا۔ اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں
ایک وہ جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا، اور دوسرا وہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھ کے جاتے ہیں۔ تو ایمان والوں پر تو آسمان زمین ہوتے ہیں، کافروں پر نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا دیکھو اے اہل مکہ، اے مشرکو، دیکھ لو کیسے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اس لیے ہمارے پیارے پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ان کی بات مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔